السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 11 اگست 2024 اتوار کا دن ہے. رات میں تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود اجگزئی صاحب، اسد کیسر صاحب اور باقی سب لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی. بڑا چارج ہیں، وہ چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور جو ان کی کیلکولیشن ہے، وہ جو میں آپ کے سامنے کیلکولیشن رکھتا ہوں اگست اور سپتمبر کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، اور کہنا یہی ہے کہ وہ بہت جلد لوگوں کو باہر نکال لیں گے اور یہ تحریک جو ہے نا اپنی ایک منتھ کی انجام کو جائے گی. انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ دوسری طرف سے جو ہے نا جب تک اپنی اسٹیبلشمنٹ زور سے کھڑی ہے، حالات مشکل ہیں، لیکن ان حالات کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں آگے کی طرف چلیں گی. رب پاکستانی رکھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات اب کس ڈگر میں یا کس رنگ یا روپ میں آتے ہیں. ایک تو حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کے اب کیسز تو کوئی رہ نہیں گئے ہیں. توشہ خانہ کا کیس آپ کے سامنے تباہ و برباد ہو چکا ہوا ہے کیا اس کے اندر 9 مئی میں ایویڈنس کوئی نہیں ہے. حالات اور واقعات ایسے نہیں ہیں جو گراؤنڈ کے اوپر چیزوں کو کچھ لا سکیں. دیکھو نا، سمجھنا یہ ہے نا کہ ہے کیا ایسی چیز کہ جس کی بنیاد پر ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے. صرف ہوائی باتیں ہیں، اور ہوائی باتیں آپ کو پتہ اسی طرح ہوتی ہیں، اور ان کا گراؤنڈ پہ کوئی کام نہیں ہوتا. یہ ہم دیکھتے ہیں اور عرصہ دراز سے دیکھتا ہے. اب کون سا ایسا معاملہ ہے، یعنی ورکنگ تو دیکھیں نا، ورکنگ میں چلے میں اشارتاً کہہ دیتا ہوں، یہ والی ایکسٹینشن تو کوئی چکر نہیں ہے جی. یہ تو آج جسٹس سید منصور علی شاہ کی اگر سپیچ اگر سنیں تو وہ ایک متوقع چیف جسٹس کی سپیچ تھی، بڑی بیلنسڈ، اور بہت سے لوگوں کی نیند حرام کی. میں نے بہت ٹویٹ کیے ہیں، بہت چیزیں ذکر کی ہے، میں اس پہ آؤں گا. لیکن ایک اور ایکسٹینشن بڑی اہم ہے، اور وہ 2025 میں ہے. تو بہت سی چیزیں جو ہے نا اس تک ایک طبقہ جو ہے نا وہ یہ بات کر رہا ہے کہ یہ باتیں وہاں تک جائیں گی، وہاں کوئی بارگین ہوتی ہے یا کیا حالات آتے ہیں. اب یہ تو یہ تصویر کا ایک رخ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں اسے ایگری نہیں کرتا، لیکن یہ ایک رخ ہے. ہو سکتا ہے یہ چیزیں اس طرف جا رہے ہیں. میں نے تو آپ کے سامنے پروجیکٹڈ ڈیٹ ہے اگست، سپتمبر اور نومبر تک میں نے دیکھا. گراؤنڈ پہ آپ چیزیں دیکھیں گے اور ایک موومنٹ جو ہے نا وہ سڑکوں پہ نظر آئے گی آپ کو، اور اس کے نتائج آپ دیکھ سکیں گے. وکلا کی تحریک آپ کے سامنے آ رہی ہے. بنگلہ دیشی چیف جسٹس کے استعفے کے بعد تو یہاں بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کی باری کب آنے والی ہے. لیکن یہاں پریشانیاں بہت ہیں، یعنی انہوں نے خدشہ ہے، وہ یعنی طلبہ سے ڈرے ہوئے ہیں، اور اسی لیے وہ نیکٹا کے اس طرح کی چیزیں وہ ساری سامنے رکھتے ہیں. لیکن کیا ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا ہے. اور بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. لوگ شعیب کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے آج کل وہ تیراکی سیکھ رہا ہے تیراکی سیکھ رہا ہے. اور ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے، میرے پاس بہت بھیانک تصویر آئی ہیں کہ پنجاب میں لوٹ مار کیسی ہو رہی ہے، اور لاہور میں کون کون سے گڑھ ہیں جہاں بیٹھ کے باپ یعنی فارم ہاؤس ٹائپ چیزیں ہیں، وہاں سارا کچھ ہو رہا ہے. شناختی کارڈ نادرا کے بننے ہو تو کوئی مشکل کار نہیں، ملک سے باہر جانا ہو تو ہر چیز اویلیبل ہے آپ کے پاس ڈور اسٹیپ کے اوپر. باقی منشیات کا دھندا اس عروج پر کیوں چلا گیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے. یعنی ہمارے یہاں کچھ سیریس لوگ نہیں بیٹھے ہوئے کہ جو ان چیزوں کو کنٹرول. اسمگلنگ ایسی چل وہی، جب کرپٹ لوگ ہوں گے سارے نظام کے اندر، نظام کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ کوئی یہ تو صرف باتیں ہم کر رہے ہیں پھر رہے ہیں، اور جو کرتے رہیں گے اس سے فرق کوئی نہیں پڑنے والا. سپریم کورٹ کا نوٹس ہو گیا ہے. وائلڈ لائف جو وہ بورڈ کی وزارت جو ہے نا وزارت داخلہ میں جا رہی تھی. اب کیوں ڈالی تھی آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں آپ. چلے میں بتا دیتا ہوں کہ بہت سی زمینوں کا معاملہ ہے، بہت سے ایشوز کا معاملہ ہے، وہ سپریم کورٹ کے بعد وہ رک گئی ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خطاب ہے وہ ایک، میں نے جیسے آپ کو بتایا، تاریخی اور ایک چیف جسٹس کا خطاب ہے. یہاں میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کوشش کروں گا بیک گراؤنڈ پہ میں وہ معاملہ لے آؤں، لیکن تفصیلی میں بات اس کی کل میں کروں گا آپ کے سامنے، جس میں الیکشن کمیشن توہین عدالت کر رہا ہے. ڈیڈ لائن اس کی 6 اگست تھی، اور اس کے لیے میں نے نوٹس لکھ دیا ہے. سروس بھی ہو گیا ہے، کوریئر بھی ہو گیا ہے، اور ای میل کے ذریعے بھی چلا گیا ہے. اور میں نے یہ ساری چیزیں صرف اس لیے رکھی ہیں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ میں اس معاملے کو بڑا سیریسلی لے کر آ رہا ہوں. مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، متناسب نمائندگی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے، آرٹیکل 51 اور 106. اور یہ جتنی یہ ترامیم کی اس کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا. یہ میں کل تفصیلی بات اس پہ کوشش کروں گا میں کروں، اور آپ تک میں پھر دوبارہ سامنے رکھوں. لیکن صرف ایک خبر جو میں نے آپ تک دینی ہے وہ یہ میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دی ہے. اب
جیسے سید منصور علی شاہ نے جو خطاب کیا ہے چیف جسٹس کا خطاب تھا، یاد رکھیے گا جی. اور اگر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کر لیا اس پر عمل درآمد ہونا ہے. اور اس کے لیے میں کئی پروویژن جو ہے میں پھر بیک گراؤنڈ پہ چلاتا ہوں. آرٹیکل 189، آرٹیکل 190 کمپلیٹ جسٹس دینا ہے نا، آرٹیکل 201 ہائی کورٹ کے حوالے سے ہے، اور اس پر عمل درآمد ہونا ہے. آپ روک نہیں سکتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو یہی میں نے الیکشن کمیشن کے نوٹس میں بھی کہا ہے، آرٹیکل 204 لگے گا. توہین عدالت سیکشن 3 میں ڈیفائن ہے، اور سیکشن 5 میں 6 مہینے کی سزا دی ہوئی ہے. اور یہ بیسیکلی جیسے سید منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا وہ عدالتوں میں درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے عنوان سے تقریب پر خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا مجھے چیف جسٹس آپ جو کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے. انہوں نے کہا میں سینئر چیف جسٹس ہوں اور قائم مقام چیف جسٹس نہیں ہوں. یہ بڑی زبردست بات کہی ہے. اور کہا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب دوست ہیں ان کے، اور چیف جسٹس پاکستان ہے، اور میں سینئر 3 چیف جسٹس ہی ٹھیک ہوں، سینئر جج ہی ٹھیک ہوں، اور چیف جسٹس قاضی صاحب تندرست اور توانا ہے، اللہ پاک صحت دیں. انہوں نے کہا اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے آتے ہیں ان پر عمل درآمد ہونا ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہو، آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے. اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر انہوں نے ایک بات یہ بھی بڑی کلیئر کی، یہ روایت نہیں ہے بلکہ لازمی تقاضا ہے. اور سپریم کورٹ کو یہ اتھارٹی کہیں اور سے نہیں بلکہ آئین پاکستان سے. اور یہ بات ہی کہ میں نے اس لیے یہ پروویژن پہلے بھی آپ کے سامنے سے یہاں بھی رکھتا ہوں. آئین کہتا ہے کہ یہ فیصلہ اور اس پر عمل درآمد ہونا، اور یہی طریقہ ہے. اور یہاں جو ہے نا جی، اور یہ بالکل کلیئر کر لیں، ٹھیک ہے نا، یہ کبھی ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا جی. اختیارات کی تقسیم جو ہے نا وہ جمہوریت کا بنیادی جز ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا. اور ہم نے حال ہی میں کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کوئی بندہ کرٹسی نہیں ہے، اور اس پر عمل درآمد ہونا ہے. اگر کریں گے تو یہ دیکھیں نا گڈ گورننس کیا ہے، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کیا ہے، یہی تو ہے کہ جس پر عمل درآمد رہنا چاہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں جب ایک فیصلہ آ گیا اس فیصلے پر توہین عدالت کا اختیار ہی اس لیے دیا گیا ہے کہ فیصلوں پر عمل درآمد ہو. آپ نے دیکھا نہیں، ابھی میں اگلے میں اسی والے سے بات کروں گا کہ منال والے کیس کے اندر سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے، سپریم کورٹ نے ماٹر کو کیا ٹیک اپ کیا ہے. لیکن یہاں یہ بتا رہا چلوں میں نے جو خط لکھا ہے، جو مراسلہ لکھا ہے، اس میں نے ریسنٹلی جو فیصلہ آیا جسٹس قاضی فائز صاحب کے لارجر بینچ کا، جس میں توہین عدالت پہ کیا کہا عدالت نے، عدالت کا کیا مائنڈ ہے، بڑی کلیئرٹی ہے، اس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے. اور وہی میں نے لکھا، اور اس پر عمل درآمد کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے بات کی ہے. آخر چلتے ہیں، سپریم کورٹ کا جو نوٹس ہے، وزیر اعظم نے وائلڈ لائف بورڈ کی وزارت داخلہ کو روک دیا جی. اور اپنا جی داخلہ ڈویژن کے متحد کام کرنے سے کہا تھا، وہ روک دیا ہے. میمورنڈم جاری کر دیا انہوں نے، اور کابینہ ڈویژن نے 6 اگست 2024 کو جاری کردہ ہدایت نامہ جو ہے نا وہ واپس لے لیا ہے. اب یہ حیران کن بات ہے کہ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ کو وزارت داخلہ میں کیا کنسرن ہے اس کو، اور موسمی تبدیلاتی ڈویژن کے تحت کام جاری کریں. یہ بیسیکلی انوائرمنٹ سے ریلیٹ ہے نا، تو انوائرمنٹ سے ریلیٹ ہونا چاہیے اور وہیں آنا چاہیے. اور یہی کہا ہے کہ اس کے کانٹیکس میں ہدایات جاری کریں. ایک سوال جو آپ سب لوگوں نے پوچھا کہ سنم جاوید کی وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئی. دیکھیں یہ کوئی وارنٹ گرفتاری ہے، پریشان نہیں ہونا ہے سارے حوالے سے. ضمانت کنفرم ہو چکی ہیں، ساری باہر آ چکی ہیں. آپ جب ٹرائل چل رہا ہو نا، جب آپ پیش نہیں ہوتے تو حاضری معافی کی درخواست دی جاتی ہے. سیکشن 91 ہے ضابطہ فوجداری کے تحت. تو آپ کا وارنٹ قابل ضمانت، آپ جائیں گے مچلکہ دیں گے اور آپ پیش ہونا شروع ہو جائیں گے. یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں، آپ پھر دوبارہ پیش نہیں ہوتے تو ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوتے ہیں، پھر آپ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں کہ جا کر، اور وہاں بھی اس وقت بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کو جیل کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو یہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ نارمل سی ایک روٹین ہے. یعنی بہت سے لوگوں نے کہا کہ بڑی دیکھیں قانون کی تشریح بڑی صحیح ہے اور بڑی حقائق سچ بتانے چاہیے. یعنی اسے ضمانت کوئی واپس نہیں ہوئی. میں پھر سنم جاوید کی ضمانت اور باقی جس کی خیال سنی وہ کوئی واپس نہیں ہوئی ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. صرف ایک نارمل پروسیجر ہے. نارمل پروسیجر کے حوالے سے یہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہی ہے، عدالتیں اپنے فیصلوں کو کس طرح منواتی ہیں. یہ ایک وہ طریقہ کار ہے جس پر عمل درآمد لازمی ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ اس پر طریقہ کار پہ عمل لازمی ہے اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ آئین کی منشا اور قانون کی منشا بھی یہی ہے. اب اپنے آخر میں بتاتا چلوں، اگلا ہفتہ میں آپ کو پتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ہی تو ججز ہیں صرف. لاہور ہائی کورٹ میں ایکٹنگ چیف جسٹس اور باقی ججز یہاں پر موجود ہیں. یہاں پٹیشن تیار کر لی ہے ساری، اور بہت جلد میں پٹیشن لے کر آ رہا ہوں کہ جس میں الیکشن ایکٹ ترمیمی سپریم کورٹ کی بھی تیار کی ہے، ہائی کورٹ بھی تیار کی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ میں کون سا دروازہ جو ہے، پہلے آرڈیننس جاری ہو چکا ہے
سوری ایکٹ ترمیمی ایکٹ جاری ہو چکا ہے، اور اس ترمیمی ایکٹ کو ہی میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.